ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے والدین کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسے گھر میں اسے لے جائیں جہاں فوتگی ہوئی ہے تو بچہ بیمار ہو جائے گا، البتہ اگر 40 دن بعد لے کے جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ عقیدہ جی بالکل فرسودہ عقیدہ ہے. نہ اس کی سپورٹ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اسلام تو دو ہی نالج کو مانتا ہے: ریویلڈ نالج کتاب و سنت کا علم، اور ایکوائرڈ نالج دا نالج obtained through observations and experiments. اگر ڈاکٹر صاحب کو یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ہو جاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، آپ نہ لے کے جائیں. ڈاکٹر تو اس کا مذاق ہی اڑائیں گے. اور اسلام تو آپ کو پتہ ہے سپرسٹیشنس کے ویسے ہی خلاف ہے. قرآن میں واضح ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ ڈیفینیٹ علم تیرے پاس نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان انسٹرومنٹس کو یوز کیوں نہیں کیا. جی کالی بلی راستہ کاٹ دے جی نحوست ہے. سر میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا میں ٹاپ بیٹسمین ہے، جس طرح میں انڈیا کی مثال دیتا ہوں، کوہلی کے آگے سے آپ 100 بلیاں بھی کالی گزار دیں، ان کا یہ عقیدہ ہے نا، اور پھر بھی سینچری مارے گا. ٹھیک ہو گیا. اور ایڑا تو لڑیا بالر انہوں دا نیوزی لینڈ دا بولٹ، سر وہ کالا رچ بھی لگا دو اور پھر بھی تو جناب یارکر مار کے بولٹ کر دے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ یعنی ایک فرسودہ چیزیں. اسلام ان علوم کو نہیں مانتا جی، یہ بالکل فرسودہ چیزیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں وہ جی سورج گرہن کے وقت کوئی عورت نہ نکلے، وہ بچے کو بھی وہ داغ آ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا ہے. اور پھر مزے کی بات ہے یہ بڑی بوڑھیوں نے اس کو اسلام کا رنگ دیا ہوا ہے. اس سے بڑا ظلم یہ ہے اگر یہ اسلام کے بغیر پیش کرتے نا تو چلیں پورا مان لیتے ہیں کہ چلو یار یہ ان کی ایک ٹریڈیشن ہے چلا رہے ہیں. پھر اس کو جب دین بنا کے پیش کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے. بدعت علیحدہ، اللہ پر اس کے نبی پر جھوٹ باندھنے والی بات ہے. بچے ان لوگوں کے فتنے سے. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. وہ کہنا ہمیں نہیں پتا، ان کو جی مولانا صاحب سے پوچھ کے بتا دے. تو وہ جب تھوڑی سی تحقیق کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ ان کی اپنی اختراع ہے. اور اسلام سخت خلاف ہے جی اس طرح کے عقائد کے. یہ کالی بلی راستہ کاٹ دے، شیشہ ٹوٹ جائے، گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، یہ ہو جائے گا، وہ سب جھوٹ ہے. میں نے کئی بار کہا نا کہ میں تو سفر اختیار ہی نہیں کرتا. کتنے انویٹیشنز آتے ہیں، اور تو میری جوتی آپ جناب 24 گھنٹے جوتی پہ جوتی چڑھا کے رکھیں، میں پھر بھی جیل میں چیاں کاٹ کے دسو منو. نہیں ہوگا اس طرح، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، عقل کو استعمال کریں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. مت پیروی کر کسی چیز کی جب تک ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. اس پہ میرا ایک لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم سائنس اور علم وحی کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. یا سائنس تصدیق کرے یا وحی تصدیق کرے، تیسرا کوئی علم نہیں ہے جی. ٹھیک ہو. آپ نے کہا کہ ڈاکٹر سے پوچھ لیں اگر اس طرح کا معاملہ ہے، اور اگر ڈاکٹر ہی بزرگ نکل آئے تو پھر کیا کریں؟ ہاں یہ بھی خطرناک ہے. یعنی یہ بڑے اچھی طرح ظاہر ہے، صحیح بات ہے، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. آپ دیکھیں آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر امریکہ کے بعد سب زیادہ پی ایچ ڈیز ہیں، اور پی ایچ ڈی بھی بتوں کے آگے جھکتے ہیں. پڑھے لکھے جاہل. ڈاکٹر سرار صاحب فرمایا کرتے تھے یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. تو سر پھر پی کے فلم بھی تو صحیح بنی ہے نا، پھر بنا دی ہے نا انہوں نے. تو اگر ڈاکٹر اس قسم کا جاہل ہے تو وہ پھر ڈاکٹر سے پھر آپ کو تبلیغ کا ذریعہ مل جائے گا نا. ان کو کہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کی دلیل بھی پیش کریں آپ. ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ ڈاکٹر سے تو آپ بغیر دلیل کے دوائی لے لیتے ہیں، اور علماء سے بغیر دلیل کے کیوں نہیں مانتے؟ سر وہاں پہ جان کا خطرہ ہے، یہاں ایمان کا خطرہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا سر ڈاکٹروں سے ہم نے تجربے سے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر دوائی صحیح لکھ رہے ہوتے ہیں، اور علماء کا تجربہ یہ کہ وہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ کتاب و سنت میں نہیں لکھا ہوتا. اور تیسری پھکی یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی دوائی دیتا ہے نا، سر آج کل تو اتنا ایڈوانس دور ہے. میں اپنی وائف کی دوائی لے کے آیا تو تھوڑی دیر بعد آیا، اس نے نیٹ کے اوپر وہ ساری دوائیں ڈال کے پورا لکھا ہوا کہ کن کن سمٹمز کے اوپر یہ دوائیاں ہیں، ان کے کیا کیا فارمولے ہیں. تو اس نے میں نے اس کو یعنی ایلوپیتھک سے ہومیوپیتھک پہ شفٹ کیا نا، تو اس نے کہا جی یہ دوائی سیم ہے، یہ ہومیوپیتھک میں وہ والی دوائی دی ہے ڈاکٹر نے، سمٹم سیم تھے تو دوائیں دونوں سیم ہیں. وہ ایلوپیتھک ہے یہ ہومیوپیتھک. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا نیٹ پہ دیکھا ہے. تو سر یہ جو آپ کے ڈاکٹر دوائیں لکھتے ہیں نا، ہر میڈیکل سٹور کے اوپر ایک کتاب رکھی ہوئی ہوتی ہے. اس کتاب میں جا کے جیسے آپ بٹ کے سپیلنگ چیک کر سکتے ہیں نا کہ BUT بٹ، ایک پنجابی والا بٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ یہ پنجابی والا بٹ ہے یا انگلش والا بٹ ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں نا. ڈاکٹر کی دوائی آپ جا کے اس کتاب میں چیک کریں، ایون آپ کو ایکویلنٹ دوائیاں بھی وہ بتا دے گا. لیکن آپ کے مولانا شریف جو کچھ بتاتے ہیں نا، وہ جب ہم کتاب کھولتے ہیں وہ کہتے ہیں یا علی مدد،
قبروں سے فیض. ہم قرآن کو ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو وہ تو ہمیں کہیں ملتا ہی نہیں قرآن کے اندر. تو وہ اس لیے تو وہ ڈاکٹروں کے جس طرح آپ کی دوائیاں مل جاتی ہیں نا, تو سر آپ دین کا جو مشورہ دے رہے ہیں ہم آپ کا لیں گے. ہم آپ سے نہیں کہیں گے آپ پہلے مولوی کی ڈگری لے کے آئیں, نہیں. ہم کہیں گے آپ دین کی جو بات کر رہے ہیں وہ بتائیں لکھی کہاں ہوئی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی تو MBBS ڈاکٹر تھے نا کنگ ایڈورڈ کے, لیکن قرآن کی جو انہوں نے خدمت کی ہے وہ کوئی شیخ القرآن نہیں کر سکا. ٹھیک ہو گیا نا. تو وہ یہ فرق ہے.